ایک چھوٹی سے گاؤں کے کنارے ایک ننھی سی بلی رہتی تھی۔ اس کا نام چاندنی تھا۔ اس کی نرم سفید کھال تھی اور آنکھیں ایسی چمکتی تھی جیسے دو ننھے ستارے۔ ہر رات وہ گھر کی چھت پر جا بیٹھتی اور آسمان کو دیر تک دیکھا کرتی۔ چاندنی کو سب سے زیادہ ایک چیز پسند تھی، آسمان میں چمکتا ہوا گول چاند۔ وہ اکثر اپنی ماں سے پوچھتی، امی کیا کبھی کوئی چاند کو چھو سکتا ہے؟ اس کی ماں مسکرا کر کہتی، چاند بہت دور ہے بیٹا، مگر خواب دیکھنا کبھی مت چھوڑنا۔ ایک رات آسمان بہت صاف تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ستارے جھلملا رہے تھے۔ چاندنی نے چاند کو دیکھا اور دل میں سوچا، آج میں ضرور چاند کو چھو کر رہوں گی۔ وہ چھت سے نیچے اتری اور باغ کی طرف دوڑ پڑی۔ باغ میں ایک بہت اونچا آم کا درخت تھا۔ چاندنی تیزی سے درخت پر چڑھنے لگی، ایک شاخ، پھر دوسری شاخ، پھر تیسری شاخ۔ وہ اوپر سے اوپر جاتی گئی، آخرکار وہ سب سے اونچی شاخ تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنا ننھا سا پنجہ آسمان کی طرف بڑھایا۔ چاند بالکل سامنے لگ رہا تھا، مگر ابھی بھی بہت دور تھا۔ اوہ! چاندنی نے آہ بھری، میں اتنی اوپر آ گئی، پھر بھی چاند دور ہے۔ اسی وقت قریب کی شاخ پر ایک بوڑھا الو آ بیٹھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور آواز نرم تھی۔ اس نے پوچھا، ننھی بلی، تم یہاں اتنی رات گئے کیا کر رہی ہو؟ چاندنی نے اداس ہو کر کہا، میں چاند کو چھونا چاہتی ہوں، مگر چاہے جتنا اوپر چڑھوں وہ اور دور ہو جاتا ہے۔ الو نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی ہم جس چیز کو پانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ سے نہیں بلکہ دل سے ملتی ہے۔ چاندنی کو بات پوری طرح سمجھ نہ آئی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ درخت سے نیچے اتری اور آہستہ آہستہ تالاب کی طرف چلنے لگی۔ رات بہت پرسکون تھی، پانی بالکل ساکن تھا۔ جیسے ہی وہ تالاب کے کنارے پہنچی، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ تالاب کے پانی میں پورا چاند چمک رہا تھا۔ ارے! چاندنی خوشی سے بولی، چاند تو یہاں ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا پنجہ پانی میں رکھا۔ پانی میں ہلکی سی لہر اٹھی، چاند ٹوٹا ٹوٹا سا دکھائی دینے لگا۔ چاندنی گھبرا گئی، اوہ نہیں، میں نے چاند توڑ دیا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، پانی پھر پرسکون ہو گیا اور چاند دوبارہ صاف نظر آنے لگا۔ بوڑھے الو کی آواز پھر سنائی دی، دیکھا، کچھ خوبصورت چیزیں پکڑنے سے نہیں ملتی، انہیں سکون سے دیکھنے سے خوشی ملتی ہے۔ اب چاندنی سمجھ گئی۔ وہ تالاب کے کنارے بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کی کھال سے کھیل رہی تھی۔ اوپر آسمان میں چاند تھا، نیچے پانی میں اس کی چمکتی ہوئی تصویر۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید چاند کو چھونا ضروری نہیں، اسے محسوس کرنا ہی کافی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ اس کی ماں چھت پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں گئی تھی میری ننھی سی بلی؟ ماں نے پیار سے پوچھا۔ چاندنی مسکرائی اور بولی، امی، آج میں چاند کو چھو تو نہ سکی، مگر میں نے اسے اپنے دل میں محسوس کیا ہے۔ ماں نے اسے اپنے پاس سلا لیا۔ اس رات چاندنی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند پہلے جیسا ہی تھا، دور، روشن اور خوبصورت، مگر آج اسے وہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر ہر رات جب بھی چاند آسمان میں نکلتا، چاندنی مسکرا کر کہتی، کچھ خواب ہاتھوں سے نہیں، دل سے پورے ہوتے ہیں۔